اور مکروہ ہے عورتوں کے لیے کہ وہ نماز پڑھیں اکیلی جماعت کے ساتھ۔ ایک تو یہ ہے نا کہ عورتوں کا مرد امام کے پیچھے کیا ہے نماز پڑھنا، وہ تو جائز ہے۔ اب یہ بات ہو رہی ہے کہ پیچھے مقتدی بھی کون ہو، عورتیں ہوں، اور امام بھی کون ہو، عورت ہو۔ امامت بھی کون کروا رہی ہو، وہ عورت ہو۔ تو اب یہ کیا ہے، مکروہ ہے، اور مکروہ سے مراد مکروہ تحریمی ہے۔ اور دلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ لأنها لا تخلو عن ارتکاب محرم، اس لیے کہ بے شک یہ خالی نہیں ہوگا حرام کے ارتکاب سے، حرام کے ارتکاب سے۔ حرام سے کے ارتکاب سے مراد یہاں بھی مکروہ تحریمی ہے، یعنی یہ بات بھی مکروہ تحریمی ہے کہ وَهُوَ قِيَامُ الْإِمَامِ وسط الصف، یعنی امام کا کھڑا ہونا صف کے درمیان میں، صف کے درمیان میں۔ تو اب اگر عورت مثال کے طور پر اگر کیا ہے امامت کروائے گی تو وہ کہاں کھڑی ہوگی، آگے تو نہیں کھڑی ہوگی، بلکہ وہ کیا ہے صف کے دوران کھڑی ہوگی، اور صف کے درمیان میں امام کا کھڑا ہونا تو یہ بھی کیا ہے مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ تو یہ بات بھی مکروہ ہے جس طریقے سے ننگوں کے لیے۔ تو ننگے اگر نماز پڑھائیں گے تو امام کیا کہاں کھڑا ہوگا، آگے نہیں کھڑا ہوگا، بلکہ کیا وہ صف کے درمیان میں کھڑا ہوگا۔ اور اگر وہ ایسا کریں گی، یعنی وہ نماز باجماعت پڑھیں گی، تو امام ان کے درمیان، امام جو ہے ان کی جو امام ہے نا وہ کہاں کھڑی ہوگی، ان کے درمیان میں، ان کے درمیان میں۔ اس لیے کہ بے شک حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسا کیا، یعنی آپ نے امامت کروائی تو آپ درمیان میں کھڑی ہوں۔ تو اب یہ سوال ہوتا ہے کہ جب یہ مکروہ تحریمی ہے تو پھر حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیسے کر لیا، کیسے کر لیا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ معمول کیا جائے گا آپ کے فعل کے، یعنی آپ کے اس فعل کو جو آپ نے جماعت کروائی علی ابتداء الاسلام، ابتداء اسلام پر اس کو کیا ہے معمول کیا جائے گا، یعنی یہ کیسے ہوا، ابتداء اسلام میں۔ تو اب یہاں اعتراض ہوتا ہے کہ ابتداء اسلام کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ اب ظاہری سی بات ہے کہ یہ آپ نے مدینہ شریف کے اندر نماز پڑھائی ہوگی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو مدینہ شریف نبی علیہ الصلوۃ والسلام 13 سال تو وہاں اعلان آپ نے فرمایا، جب آپ نے اعلان فرمایا تو مکہ میں آپ 13 سال اس کے بعد رہے، ٹھیک ہے، اور مدینہ شریف کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کیا ہے رخصتی ہوئی، تو یہ تو ابتداء اسلام تو نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابتداء اسلام سے مراد یہ ہے کہ یہ عمل منسوخ ہونے سے پہلے کی، یعنی عورتوں کی جماعت کروانے کا جو عمل ہے اس کے منسوخ ہونے سے پہلے کی یہ بات ہے، اس کے بعد یہ عورتوں کے جو جماعت کرانے کا جو حکم ہے یہ منسوخ ہوا۔ اس لیے کہ بے شک آگے بڑھنے میں زیادہ کشف ہے، اب درمیان میں کھڑی ہوگی تو یہ بھی مکروہ ہے، اگر آگے کھڑی ہوگی تو اس کے اندر کیا ہے زیادہ کشف ہے، جس طریقے سے ننگوں کے لیے ہے، تو جس طریقے سے وہ مکروہ ہے نا درمیان میں کھڑا ہونا، اسی طریقے سے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھانا تو یہ بھی کیا ہے مکروہ، تو اس وجہ سے جماعت ہے کروائی نا۔ اور جس شخص نے نماز پڑھائی ایک آدمی کو تو اس کو کھڑا کرے گا اپنی دائیں جانب، کہاں کھڑا کرے گا؟ دائیں جانب،
ایک امام ہے ایک مقتدی ہے، تو کہاں اس کو کھڑا کرنا ہے؟ آپ نے دائیں جانب کھڑا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی وجہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نماز پڑھائی اور کھڑا کیا ان کو آپ نے دائیں جانب۔ تو ان کی حضرت میمونہ جو ہے ان کی خالہ ہے نا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک دن جو ہے تاکہ پتہ چلے کہ حضور کا معمول کیا ہے، یہ حضرت میمونہ کے گھر میں رہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں جو ہے آج حضرت میمونہ کی باری تھی، وہاں جو ہے موجود تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور جو ہے رات کے آخری حصے کے اندر اٹھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا، تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں بھی اٹھ کھڑا ہوا، میں نے وضو کر لیا اور میں جو ہے حضور کے بائیں جانب کھڑا ہوا، حضور نے میرا کان پکڑ کر جو ہے اس طرح گھما کر جو ہے مجھے کیا ہے دائیں جانب کیا ہے مجھے کھڑا کر دیا۔ تو وہ حدیث ہے۔ اور وہ مقتدی امام سے پیچھے کھڑا نہ ہو، یعنی امام آگے ہو جائے اور وہ پیچھے کھڑا ہو جائے، تو یہ اس طرح درست نہیں۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے یہ ہے کہ بے شک وہ رکھے اپنی انگلیوں کو امام کے ایڑیوں کے پاس، یعنی اس کی انگلیاں کہاں ہونی چاہیے؟ پاؤں کی انگلیاں جہاں امام کی ایڑی ہے، جہاں امام کی ایڑی ہے نا وہاں اس کے پاؤں کا اگلا حصہ ہو، وہاں اس کا پاؤں کا اگلا حصہ ہو۔ والاول هو ظاہر، پہلا ہی ظاہر ہے۔ اور اگر اس نے نماز پڑھی اس کے پیچھے، اگر اس نے نماز پڑھی پیچھے، او فی یسارہ، یا اس کے بائیں جانب، تو جائز ہے، یعنی بائیں جانب کھڑے ہو کر نماز پڑھی یا پیچھے کھڑے ہو کر پڑھی تو پھر بھی نماز جائز ہو جائے گی، نماز درست ہو جائے گی، اگرچہ وہ کیا ہوگا، بندہ کیا ہوگا، گناہگار ہوگا، اس لیے کہ بے شک اس نے سنت کی کیا ہے، مخالفت کی، اس نے سنت کی کیا ہے، مخالفت کی۔ بس